حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو ان میں اچھے اخلاق والا ہے، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3264۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ حنین سے واپس تشریف لائے اور ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الماری پر پردہ تھا۔ ہوا چلی تو اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گڑیوں اور کھلونوں سے پردہ ہٹا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میری گڑیاں ہیں۔ آپ نے ان میں ایک گھوڑا دیکھا جس کے کپڑے سے بنے ہوئے 2 پر تھے۔ آپ نے فرمایا، میں ان کے درمیان میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، اور جو اس کے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، 2 پر ہیں۔ آپ نے فرمایا، گھوڑا اور اس کے 2 پر۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے؟ وہ بیان کرتی ہیں، یہ سن کر آپ مسکرا دیے حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں دیکھی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3265۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں حیرہ پہنچا تو میں نے وہاں کے باشندوں کو اپنے سپہ سالار کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے کہ انہیں سجدہ کیا جائے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا، میں حیرہ گیا تھا تو میں نے وہاں کے باشندوں کو اپنے سپہ سالار کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا تم اسے سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، مت کرو۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں ان پر حق عطا کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3266۔